نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ النساء مدنی آیت نمبر 75۔ معزز سامعین، اس میں جہاد کی فرضیت ہے۔ اس آیت میں فرضیت کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو جہاد کے لیے ترغیب دی گئی، آمادہ کیا گیا۔ ترک جہاد کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ ترک جہاد سے سستی کرنا، کاہلی کرنا، یہ کسی طرح بھی مسلمانوں کے لیے درست یا لائق نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کہ تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے، اس لیے کہ زمین میں کمزور لوگ ہیں۔ زمین میں عورتیں بھی کمزور، مرد بھی کمزور، بچے بھی کمزور ہیں۔ یعنی گویا کہ ہم جہاد کرتے ہیں انسانوں کی آزادی کے لیے، انسانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں، طاقت کا کلا کما کرنے کے لیے۔ یہ طاقت کو مجتمع کرنا یہ مسلمانوں کا کام تھا۔ مسلمان اس فریضہ سے سبکدوش ہو چکے، مسلمان قوت سے محروم ہو چکے۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ سب سے بہترین ان کا اسلحہ ہوتا، سب سے بہترین ان کا دفاع ہوتا، سب سے بہترین فوج ان کی ہوتی، سب سے یہ طاقتور لوگ ہوتے مسلمانوں کا یہ فریضہ تھا۔ آج اگر کوئی مسلمان طاقت کو مجتمع کرتا ہے، وسائل کو مجتمع کرتا ہے، کفر اس بات کو برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں، امریکہ جو چاہے ایٹم بم بنا لے، جو چاہے اسلحہ خرید لے، جو چاہے دنیا میں تباہیاں پھیلا دے، جو چاہے دنیا میں من مانی کر لے، امریکہ کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ اچھا، یہ پوزیشن مسلمانوں کی ہونی چاہیے تھی کہ مسلمان اتنے مضبوط ہوتے کہ مسلمانوں کو مضبوط سے مضبوط تر ہونے سے کوئی چیز نہ روک سکتی۔ اللہ فرماتا تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے لیے ترک جہاد کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ فرمایا کہ مستضعفین لوگ ہیں، عورتوں میں سے، مردوں میں سے، بچوں میں سے۔ جس وقت کسی آبادی میں، کسی بھی سوسائٹی میں کمزور لوگ ہو، کمزور مسلمان ہوں اور ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، ان کو اس ظلم و ستم سے نجات دینی مسلمانوں پہ فرض۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی مثال جیسے واحد کی مثال ہے۔ فرمایا کہ جس وقت انسان کے کسی حصے میں، جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار بے چین ہو جاتا ہے، سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر امت میں سے کسی ایک فرد پر، کسی ایک بشر پر کوئی مصیبت آتی ہے، ایک مسلمان ہندوستان کا رہنے والا ہے، ایک مسلمان افریقہ کا رہنے والا ہے، ایک مسلمان یورپ میں رہنے والا ہے، اگر وہاں مسلمان کو وہ سوسائٹی، وہ ملک تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو غیر مسلموں کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ مسلمانوں کی مثال جیسے واحد کی مثال ہے۔ اگر ایک شخص کسی پریشانی سے دوچار ہے، کہیں بھی وہ بیٹھا ہے، کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، ہر مسلمان کو، ہر ملت اسلامیہ کے فرد کو اس کی تکلیف، اس کی اذیت ایسی محسوس کرنی چاہیے جیسے انسان اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے اگر ایک مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتا۔ اور فرمایا جس وقت کمزور لوگ،
مستضعفین اور لوگ، کمزور عورتیں اور بچے جس وقت ان کو کفر تنگ کرے، پریشان کرے، ان پہ ظلم و ستم کرے، ان کی عزتوں کو تار تار کرے، ان کے مذہبی دینی فرائض کو سر انجام دینے میں وہ حائل ہو، وہ رکاوٹ بنتا ہو کفر، تو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت کوئی کہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ اس کے رہنے والے تو بڑی ظالم ہیں، مجھے اس بستی سے نجات دے دے۔ کبھی وقت تھا مسلمان کی تکلیف محسوس کرتا تھا۔ اس وقت روم سے ایک عورت نے معتصم باللہ کو خط لکھا، کہا کہ واہ معتصم ہماری مدد کے لیے آؤ، میری بے عزتی بے حرمتی کی گئی ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں معتصم اپنے تخت پہ بیٹھا، اس کے ناک کے نسیں پھڑک رہے تھے غصے سے، کہہ رہا تھا میں ابھی آیا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کمزور لوگوں کا والی و وارث بنے۔ مسلمان کسی سے امن کی بھیک نہ مانگے، مسلمان کسی سے، اپنے دشمن سے، اللہ کے دشمن سے، رسول کے دشمن سے تراحم مت مانگے۔ مسلمان کو خود اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا تم اپنے وسائل اکٹھے رکھو، اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے محاذوں کی حفاظت کرو، ہر ٹائم تمہاری فوجیں جہاد کے لیے تیار ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا امن کا زمانہ، حضرت عمر کا بڑا امن کا زمانہ میرے 10 سال پہلے بہت اچھے گزرے، اتنا فساد سر اٹھا لیے، تو اس کا کیا وجہ ہے، اس کے کیا سبب ہے؟ تو ایک صحابی کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ امسال آپ نے جہاد کے لیے لشکر کیوں نہیں بھیجے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نہیں چاہتا کہ ہماری فوجیں آگے بڑھتی ہی جائیں اور جو علاقے ہم نے فتح کر لیے وہاں پر قانون کی رٹ نہ ہو، میں چاہتا ہوں پہلے قانون کا تسلط ہو جائے وہاں پر، پھر فوجیں ہم اس کے بعد بھیجیں گے۔ یعنی مسلمانوں میں لڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جس وقت جہاد چھوڑ دیں گے، مسلمانوں میں فتنے سر اٹھا لیں گے، مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ امیر شاہ پرسوں چند ایک دن ہو گئے، میں دیکھا نیٹ پر وہ تقریر کر رہا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے جہاد سے لڑنا پڑے گا۔ تم جہاد سے کیا لڑو گے؟ تم لڑ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی مسلمانوں کو۔ جو انڈیا میں مسلمانوں کا حال ہے، مسلمانوں سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، کشمیر میں جانوروں سے بدتر مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، طرح طرح کے الزامات۔ فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ فرمایا یہ جو عیب جوئی کرتے ہیں مسلمانوں میں، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ایمان لائے، جو غالب اور دانا ہے۔ یعنی ہندو کی مسلمان کے ساتھ مخالفت، دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک بین الاقوامی مذہبی کانفرنس کریں گے، عیسائیوں کو بلائیں گے، یہودیوں کو بلائیں گے، سکھوں کو بلائیں گے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ ایسے زور لگا رہا تھا، ٹی وی بیٹھا ہوا، جیسے وہ ہلاک ہو رہا ہے مسلمانوں کے خوف اور ڈر سے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہیں، 2 ہوں 4 ہوں 6 ہوں، جس وقت مسلمانوں کی عزتوں کو نقصان پہنچایا جائے، دین کو نقصان پہنچایا جائے، پھر وہاں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس وقت کسی بستی میں کہا جائے یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دی، یہاں رہنے والے بڑے ظالم ہیں، تو اس وقت مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا فرما۔ یعنی جس وقت انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے
تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے مدد مانگے. قرآن شریف میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جس وقت کوئی شخص اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو اس بندے کو علم ہے کہ میں اس کا رب، مجھ سے گناہ معافی مانگتا ہے، میں اس کا گناہ معاف کرتا ہوں، کہ مجھ سے رزق مانگ رہا ہے، مجھے رزاق سمجھتا ہے تو میں اس کو رزق دیتا ہوں. جو دعا مانگتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. تو جس وقت مسلمان دعا کرتا ہے وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ آپ ہماری طرف سے کوئی ہمارے والی وارث بنا دے، ہمارے حامی بنا دے، ہمارے دوست بنا دے. تو دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے، دلوں کو پھیرنے والی اللہ کی ذات ہے. فرمایا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ آپ ہمارے لیے کوئی مددگار بنا، ہمارے کوئی مددگار ہوں، ہمارے غمخوار ہوں، غمگسار ہوں. یعنی ہم نے صرف وسائل کو جمع نہیں کرنا، وسائل جمع کر لیا، قوت جمع کر لی، دفاع مضبوط کر لیا، ساتھ ساتھ ہم نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. اور دعا مخ العبادہ، وسائل بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی ذات سب سے زیادہ اہم ہے. میں وسائل اکٹھے کرو، وسائل اکٹھے کرنے کے بعد عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کرو، جھک جاؤ اللہ کے آگے، اللہ سے دعائیں کریں. اور تم دعا کرو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر اچھی کر دے گا، بری تقدیر کو اللہ پاک ٹال دے گا. یعنی اس آیت میں جہاد کی فرضیت کی وجہ کیا ہے؟ کمزور سوسائٹی، کمزور معاشرے کا ہونا، ان کو کفار دکھ پہنچائیں، مصیبتیں پہنچائیں. اچھا بچے مظلوم ہوں، عورتیں مظلوم ہوں، تو اس صورت میں جہاد مسلم سوسائٹی پہ فرض ہو جاتا ہے. پھر ایسے وقت پہ کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے. وَلِلَّهِ يَنُوزُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے لشکر. اللہ زمین اور آسمان کے لشکر بھیج دے گا آپ کی مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل پھیر دے گا، انسان تمہاری مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج دے گا، میکائیل کو بھیج دے گا، اسرافیل کو، پھر اللہ فرشتوں کو بھیج دے گا مسلمانوں کی مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، بشرطے کہ ہمارا ایمان اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.